الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلامیہ کے اندر آج جس موضوع کو ہم جو ہے نا وہ زیر باس لا رہے ہیں وہ ہے ملائکہ۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا جو ہے نا وہ کیا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے کیا چیز ہیں اور تعداد ان کی کتنی ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، شیطان جو ہے نا وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، فرشتوں کے امور کیا کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں نا انشاءاللہ العزیز آج ہم جو ہے نا وہ اس نشست کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ فرشتے جو ہیں نا یہ نوری اجسام ہیں۔ نور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ روشنی کی شکل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک نور وہ ہوتا ہے جو کہ نظر ہی بالکل نہیں آتا ہے۔ تو بعض اوقات نور ہمیں نظر آتا ہے، بعض اوقات نور نظر نہیں آتا ہے، نور ہماری آنکھوں سے آگے سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، بالخصوص جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ سے ایک نور نکلتا ہے، وہ چیز کے اوپر پڑتا ہے، پڑنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اور پھر ہم کسی چیز کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو جو آنکھ کے اندر نور ہے، وہ نور ظاہری طور پر آنکھ سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ نور جو ہے نا وہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اس نور کے حوالے سے بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نور جو ہے نا وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو نور اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اب فرشتے اجسام نوریہ ہیں، اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا وہ سارے کے سارے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ شرح المقاصد کے اندر جو ہے نا وہ اسی چیز کو آگے جو امت کے اکابرین ہیں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ جو ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو فرشتہ بولتے ہیں، انگلش کے اندر اس کو اینجل بولتے ہیں۔ تو یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں نا یہ لطیف اجسام ہوتے ہیں اور نورانی اجسام ہوتے ہیں، قادرۃ علی التشکلات باشکال مختلفۃ، اور یہ اس چیز کے اوپر قادر ہوتے ہیں کہ جس مرضی شکل کے اندر چاہیں اپنے آپ کو ڈال لیں۔ تو فرشتوں کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ جو شکل یہ اپنانا چاہیں وہ یہ شکل اپنا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ مذائقہ نہیں ہے۔ تو کبھی یہ انسان کی شکل کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی دوسری شکل کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو ہے نا وہ جبریل امین آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ ام سلمہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ داہیہ قلبی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جبریل امین ہے جو کہ داہیہ کی شکل کے اندر آتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جبریل امین میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کسی انسان کی شکل کے اندر ظاہر ہوتے تھے نا تو حضرت داہیہ کلبی کی شکل کے اندر ظاہر ہوا کرتے تھے۔ داہیہ کلبی یہ ایک ایسے صحابی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، چلے اس کو رہنے دیتے ہیں، بڑے خوبصورت صحابی تھے اور حضرت جبریل امین انہی کی شکل کے اندر نا جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ فتح الباری اس کی تفسیر کے اندر وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے نا وہ جبریل جب بھی آتے تھے تو داہیہ قلبی کی ہی شکل کے اندر آتے تھے۔ موجم الکبیر للطبریانی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے الحبائق کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو فرشتہ جو ہے نا فرشتہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اجسام نوری ہے، دوسرے نمبر کے اوپر بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی شکل کے اندر آ سکتا ہے، انسان کی شکل کے اندر بھی آ سکتا ہے، کسی اور چیز کی شکل کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ آئے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ ہمارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں، ہر انسان کے دونوں کندھوں کے اوپر فرشتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کی طرف حکم الہی ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں جو ہے نا وہ حکم دیا جاتا ہے، کبھی بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ قصدن، نہ ساہون، نہ خطأً۔ فرشتے جو ہے نا وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے فرشتے پاک ہوتے ہیں۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ رب العالمین جب انہیں کوئی حکم دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس حکم کے اندر کبھی بھی جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اس ان آیات مبارکہ سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے، غلطی سے، رب کی نافرمانی سے ایسے بچا لیا ہے کہ اب ان سے کبھی غلطی صادر ہو ہی نہیں سکتی، ان سے کبھی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا۔ ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا، یہ بھی بات چلیں آ گئی ہے تو میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ معصوم عن الخطا یہ صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ محفوظ عن الخطا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اس کی پوری حیات طیبہ کے اندر جو ہے نا وہ گناہوں سے بچا لیا ہو، اس کو محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بندے کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ معصوم عن الخطا ہے، تو یا تو فرشتے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یا نبی اور رسول کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ کسی امتی کو معصوم عن الخطا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، امتی کو محفوظ عن الخطا ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حیات طیبہ گزرنے کے بعد۔ جب حیات طیبہ گزرے گی، گزرنے کے بعد ہم کہیں گے کہ لے جی اس نے جو زندگی گزاری ہے نا، یہ محفوظ عن الخطا ہو کے زندگی گزاری ہے، ان کی پوری زندگی کے اندر کوئی بھی خطا ان سے جو ہے نا وہ سرزاد نہیں ہوئی ہے، اس کو محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ محفوظ عن الخطا تھیں۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ صحابی محفوظ عن الخطا ہیں، صحابی معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کے نا ذمے اللہ رب العالمین نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی ڈیوٹیز ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلی جو ہے نا وہ ایک ڈیوٹی آ جاتی ہے جی اپنا جبریل امین کی۔ تو جبریل امین کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ یہ ڈیوٹی ہے کہ جبریل امین نے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے وحی لانی ہے اور اس کی انبیاء کو تفویض فرمانی ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آنی ہے، اس کے انبیاء کو آگے وحی جو ہے نا وہ تفویض ہونی ہے۔ تو اب جبریل امین کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں۔ 4 کبائر اکابر جو ہے نا وہ فرشتے ملائکہ موجود ہیں، ان میں سے ایک جبریل امین ہے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا اللہ کی طرف سے پیغام لینا ہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، ایک یہ ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، انہوں نے سور پھونکنا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، پانی برسانا، بارش برسانا، ٹھیک ہے، یہ ان کے ذمہ ڈیوٹی ہے۔ چوتھے اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ روحوں کو قبض کرنا یہ ان کے ذمے ہے، روحوں کو قبض کرنا جو ہے نا یہ ان کے ذمے ہے۔ تو یہ ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی لگائی ہوئی ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جو ہے نا وہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو ہوا چلتی ہے نا، ہوا چلتی ہے، اب ہوا کا چلنا بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ فالمدبرات امرا، اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان سے مراد فرشتے ہی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ڈیوٹی تفویض فرمائی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ روزی پہنچانا، کسی کو روزی پہنچانی ہے تو روزی پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔
اب جو روزی پہنچائی جاتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کے اندر، اس کے اندر کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم عائشہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ ان اللہ تعالی اللہ ان للہ تعالی ملائکہ موکلین بارزاق بنی آدم، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ بنی آدم کو رزق پہنچائے۔ اب کسی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ اس نے بچے کی جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ تصویر کو تخلیق فرمانا ہے۔ تو ویسے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اللہ جیسے چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے، لیکن حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جو ہے نا وہ 40 راتیں بلکہ 42 راتیں ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ 42 راتیں جو ہے نا وہ نطفہ قرار پکڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نا ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ تصویر کو تخلیق فرماتا ہے، اور پھر کیا ہو کہ اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کی جلد، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت جو ہے نا ان ساری کو آگے حدیث لمبی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ تخلیق فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ فرشتہ بھیجتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو فرشتہ جو ہے نا وہ بچے کی ساری اعضاء وغیرہ کو جو ہے نا وہ بناتا ہے۔ تو اصل میں یہ فعل خدا کا ہی ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے فرشتوں سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے۔ اب کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو بدن انسانی ہے نا اس نے نا ان کے اندر جو ہے نا وہ تصرف کرنا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر نا اس کی لمبی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ فرشتے بدن انسانی کے اندر کیسے تصرف کرتے ہیں، جو ہے نا وہ ہمارے پھیپھڑوں کا کام کرنا، گردوں کا کام کرنا، باقی جتنے بھی ہمارے جسم کے اندر جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے کام وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے چلاتے ہیں۔ تو فتاوی رضویہ کے اندر اس کی مکمل تفصیل جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ اب کوئی فرشتہ ہے کہ جس کے ذمے یہ بات لگا دی گئی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ نے دشمنوں کی حفاظت کرنی ہے، دشمنوں سے حفاظت کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس کی نا دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کے نا ایک مجلس کی شکل کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں نا، تو وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ انا للہ تبارک و تعالی ملائکہ، کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں سیارتن فضلا یبتغون مجالس الذکر، کہ جن کا کام ہی جو ہے نا وہ سیر کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مجالس ذکر جیسی مجلسیں جن کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذُكِرَ، جب کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قعدوا معهم، تو وہ انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب یہ بات بھی اس حدیث پاک سے سامنے آ گئی کہ ایسی مجلس، ایسی محفل جس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہاں صرف انسان نہیں بیٹھے ہوتے، انسانوں کے ساتھ وہاں پر فرشتے بھی جو ہے نا وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے جو ہے نا وہ انسانوں کے نامہ اعمال لکھنا، جس طرح کے کرام کاتبین ہیں۔ اب کرام کاتبین جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ از یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا وہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ کرام کاتبین جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، انسان کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اور اب جو ہے نا وہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے روزانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اندر حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد وہ کیا کرنا ہے کہ جب حاضر ہوں تو آپ نے جو ہے نا وہ درود پاک جو ہے نا میرے آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا ہے۔ اب یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا وہ فرشتے جو ہے نا وہ 70,000 فرشتے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر نا وہ درود اسلام جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت کعب نے اس بات کو روایت کیا ہوا ہے۔ اب صبح کو جو ہے نا وہ 70,000 آتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آتے ہیں،
اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی وغیرہ نہیں لگتی ہے۔ تو اب فرشتوں کی، کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جو ہے نا وہ درود السلام کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ اب کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ وہ میرے آقا کا غلام، میرے آقا کو وہ ماننے والا جو آقا کے اوپر درود و سلام بھیجے تو اس کا درود و سلام نا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں پر ایک اور حدیث پاک مجموع الزوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بذات خود ہی اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نا میری قبر کے اوپر نا ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فرشتے کو یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ ساری کی ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں نا ان کو وہ سن سکے، اور جب بھی کوئی بندہ میرے اوپر درود پڑے گا نا قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی درود پڑے گا تو اس کا درود میرے تک پہنچے گا، صرف درود نہیں پہنچے گا بما نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچے گا، اور وہ فرشتہ بولے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پاکستان کے اندر بیٹھ کر فلاں بن فلاں آپ کے اوپر درود پڑ رہا ہے، پاکستان کے اندر فلاں بندہ بن فلاں جو ہے نا وہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو یعنی کہ بندہ اور بندے کے باپ کا نام درود پاک کے مخمرہ جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ فرشتے نے جو ہے نا وہ یہ سارے کے سارا کام کرنا ہے۔ اب جو ہے نا وہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو جو ہے نا وہ ذمہ یہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے قبر کے اندر جو ہے نا وہ سوال کرنا ہے، منکر نکیر۔ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کثیر ہاں حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ اس کی چیز کے اوپر دال ہیں کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ پیچھے مڑتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تو فرشتہ وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ جب بندے واپس گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے چلنے کی جو ہے نا وہ انَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ نِعَالِهِمْ، ان کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ جو ہے نا وہ بھی سنتا ہے۔ تو جب وہ آہٹ سنتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے عطاہ مالکان، اس کے اوپر دو فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس سے جو ہے نا وہ تین سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر صرف ایک سوال ذکر ہے کہ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ قبر کے اندر فرشتوں نے منکر نکیر ہیں، وہ بھی فرشتے ہیں، اور ان کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ سوال وغیرہ کرنے ہیں۔ اب کسی کے ذمہ روح قبض کرنا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمہ یہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے عذاب دینا ہے، عذاب کے فرشتے الگ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ تفویض فرمایا ہوا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پر فرشتے بھیجتے ہیں اور فرشتے جا کر ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا وہ طائف کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ تبلیغ کر رہے تھے تو کفار نے میرے آقا کو جو ہے نا وہ لہو لہان کر دیا۔ آقا جو ہے صلی اللہ تعالی وسلم جسد اطہر جو ہے نا وہ لہو لہان ہو گیا ہے۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم ہو تو پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ابھی ان کو پکڑوں اور تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ تو بعض فرشتے عذاب کے اوپر بھی مقرر ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ عذاب دینی ہے۔ کسی فرشتے کے ذمہ ہے سور پھونکنا ہے، اسرافیل یہ سور پھونکیں گے۔ اب ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کام ہیں کہ جو فرشتے کرتے ہیں۔ المختصر بات کہ اب اگر واقع معراج کو دیکھیں تو واقع معراج کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو کہ آسمان کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ دروازوں کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اب کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ بیت المعمور کے اوپر مقرر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو کہ جنت کے اندر ہوں گے اور جنت کے اندر جنتیوں کی جو ہے نا وہ خدمت سر انجام دیں گے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ دوزخ کے اندر ہوں گے اور دوزخ کے امور جو ہے نا وہ سر انجام دیں گے۔ الغرض المختصر کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس پوری کی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور اس پوری کائنات کا نظم و نسق چلانے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا یہ کام لیتا ہے نا تو کام فرشتوں کے ذریعے لیتا ہے۔ اب ایک اور روایت ہے کہ یہ جو بارش آتی ہے نا تو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہ آئے تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ قطرہ آئے کہ جہاں پر گرے وہاں پر سوراخ کر دے۔ تو اب اللہ کے فرشتے لا تعداد فرشتے ہیں،
تعداد کے حوالے سے بھی اب جو ہمارا جو ہے نا وہ عقیدہ چلیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ فرشتوں کی تعداد کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، کہ فرشتے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں ان کا ادراک نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن فرشتے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ کیا کام لیتا ہے؟ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیز جو ہے نا وہ مسلمہ ہے کہ وہ ان کے علاوہ کوئی اور ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، انہوں نے کہ جو سجدے کے اندر ہیں انہوں نے سجدے کے اندر ہی رہنا ہے، جو قیام کے اندر کھڑے ہیں انہوں نے قیام کے اندر ہی رہنا ہے، جو رکوع کے اندر ہے انہوں نے رکوع کے اندر ہی رہنا ہے، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ان کا کام ہے کہ تسبیح ہی انہوں نے بیان کرتے رہنا ہے۔ یہی تو وہ جو ہے نا وہ بات تھی نا کہ فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت یہ سوال و جواب ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے انہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اب یہ فرشتے جو ہیں نا ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ کوئی فرشتہ، چند فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کرامن کاتبین ہیں یا منکر نکیر ہیں، یا جو ہے نا وہ جبریل امین ہے یا میکائیل ہے یا اسرافیل ہے یا اسرائیل ہے، یہ ایک مخصوص فرشتے ہیں، نام کے جن کے نام بھی ہم جانتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز مخصوص ہیں۔ اور ان کے علاوہ لا تعداد فرشتوں کی تعداد ایسی ہے کہ جن کے نام ہم نہیں جانتے، اور دوسرے نمبر کے اوپر ان کی ڈیوٹیز کا بھی ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے تفویض شدہ کام کے اوپر مامور ہیں، اور جو ان کی ذمہ داری لگ جاتی ہے، جو ان کا کام ہوتا ہے، وہ اپنے کام سے بالکل بھی آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں، بلکہ جو ان کا کام ہوتا ہے وہ اپنے کام کو کما حقہ سر انجام دیتے ہیں۔ ایک اور عقیدہ ہمارا فرشتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتے بالکل بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، معصومن الخطا ہیں، وہ بھی وضاحت ہو گئی ہے۔ ایک اور عقیدہ ہمارا فرشتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ ہی عورت ہے۔ یہ مرد اور عورت جو ہے نا، یہ جوڑا جوڑا یہ مخلوقات کے اندر ہے، جو مخلوقات حصی ہوتی ہیں، مادی ہوتی ہیں، اور جن سے آگے جو ہے نا افزائشی نسل ہونی ہوتی ہے، تو یہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ جوڑے جوڑے بنائے۔ لیکن جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے اندر نہ تو مذکر کی صفت پائی جاتی ہے اور نہ ہی مؤنث کی صفت پائی جاتی ہے۔ فرشتے مذکر اور مؤنث دونوں کی صفت سے منزہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتہ مرد ہوتا ہے یا فرشتہ عورت ہوتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ رب کی نہ تو کوئی بیٹی ہے نہ ہی بیٹا ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتے بیٹی ہیں یا بیٹا ہے یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پتھر ہے، آپ پتھر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پانی ہے، پانی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی مرد ہے، یہ پانی عورت ہے۔ تو جس طرح کئی اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مرد اور عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو انہی میں سے فرشتے بھی اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں مرد اور عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آگے اس سے آگے چلے، کچھ جو ہے نا وہ علماء متقدم میں سے ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہے نا، فرشتے یہ بھی قدیم ہیں۔ میں نے جو ہے نا وہ سابقہ کسی نشست کے اندر یہ بتایا تھا کہ قدیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور جس سے پہلے کوئی ہو تو اس کو جو ہے نا وہ ہم قدیم نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ حادث ہوتی ہے۔ تو اب فرشتے مخلوق ہیں، ان کا خالق خدا ہے۔ فرشتے مخلوق ہیں، ان کا خالق خدا ہے۔ تو خدا جو ہے نا وہ قدیم ہے، خدا کے علاوہ اور کچھ بھی قدیم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، فرشتے خالق نہیں ہیں۔ کہ کچھ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو فرشتوں نے پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ دونوں کے دونوں گمراہ کن عقیدہ ہے، نہ تو فرشتے قدیم ہیں اور نہ ہی فرشتے خالق ہیں۔ فرشتے خالق نہیں ہیں،
نہ ہی خدا کی خالق ہے، نہ ہی خدا کی مخلوق کی خالق ہے۔ فرشتے خالق نہیں ہیں، خالق اللہ ہی ہے۔ مثال کے طور پر جو فرشتے ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے، آ کر تخلیق کرتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اللہ کے اذن سے کر رہا ہے۔ تو حقیقی خالق خدا ہی ہے، وہ فرشتہ خالق نہیں بن سکتا ہے۔ تو اگر فرشتوں کو قدیم مانا جائے یا فرشتوں کو خالق مانا جائے تو اس طرح کرنا یہ جملہ کفریہ ہوتا ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر کسی کی کا بھی یہ عقیدہ آپ کہیں سے پڑھیں یا دیکھیں یا سنیں کہ فرشتے یا قدیم ہیں یا خالق ہیں، تو اس سے آپ کو جو ہے نا وہ پرہیز کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ فرشتے سب کے سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، مقام فرشتوں کے جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہیں، اور جو سب سے افضل ترین ملائکہ ہیں نا وہ چار ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ چار فرشتے ہیں نا، ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ آتی ہے کہ یہ چار جو ہے نا وہ افضل ترین فرشتے ہیں، باقی فرشتے ان سے فضیلت کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن ڈیوٹیاں جس کی جو لگی ہوئی ہیں اس نے اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ فرشتے کی گستاخی کرنا، فرشتے کی گستاخی کرنا، بعض علماء نے اس کو کلمہ کفر کہا ہوا ہے۔ فرشتے کی گستاخی کرنے کو بعض علماء نے کلمہ کفر کہا ہوا ہے۔ میں نے بعض کا لفظ اس لیے کہا کہ میں اس کو یہ گستاخی نہیں سمجھتا ہوں کہ فرشتے کی گستاخی کرنا یہ کفر ہے، لیکن بعض علماء نے نا اس کو جو ہے نا وہ کفر کے زمرے کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ داخل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہید ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے: من شاتم مالکن او ابغضہ فإنہ یصیر کافرا کما فی الانبیاء۔ تو جس طرح انبیاء کو گالی نکالنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نا، اسی طرح فرشتوں کو بھی گالی نکالنے والا، فرشتوں سے بھی بغض رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ علماء کے دو جو ہے نا وہ طبقات ہیں۔ کچھ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں سے انسان افضل ہے، انسان افضل ہے۔ گستاخی کرنا فرشتوں کی گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ ان کو دار اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے فرشتوں کا ادب کرنا اور احترام کرنا یہ لازم ہے۔ کچھ علماء کا جو ہے نا یہ قول ہے۔ عالم مختصر دونوں کو دیکھیں تو ایک جو ہے نا وہ احتیاط کا پہلو یہ بنتا ہے کہ فرشتوں کی جو ہے نا وہ گستاخی سے بچا جائے، فرشتوں کی گستاخی سے بچا جائے، تاکہ دونوں احباب کے نزدیک جو کفر کہتے ہیں، جو کفر نہیں کہتے، ان کے جو ہے نا وہ اس چیز سے ہم جو ہے نا وہ بچ جائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی گستاخی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرشتوں کو گالی نکالنا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جہالت کی وجہ سے فرشتوں کو گالی نکال دیتے ہیں، گالی نکالنے سے ہمیں بچنا چاہیے، بہرحال بچنا چاہیے، چاہے کوئی اس کو کفر کہتا ہے چاہے نہیں کہتا ہے، لیکن بچنا بہرحال پھر بھی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کسی دشمن ہے، دشمن کو وہ کہتے ہیں ملک الموت آ گیا، اسرائیل آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اگر جو ہے نا وہ تحقیر مراد ہے، اسرائیل کی تحقیر ہم کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ کلمہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو ملک الموت کہتے ہیں، کسی کو اسرائیل کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ آپ ملک الموت کی اخانت کرنا آپ کا مقصود ہے، تو یہ بڑا خطرناک جملہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو ملک الموت بھی نہیں کہنا چاہیے، اسرائیل بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا فرشتوں کی گستاخی کے حوالے سے، کہ گستاخی جو ہے نا وہ بہرحال جو ایک بڑا ہی مختار جملہ جو ہے نا وہ لکھا گیا ہے بہار شریعت کے اندر کہ فرشتوں کی گستاخی کرنا قریب بکلمہ کفر ہے، یعنی کہ انہوں نے بولا کہ کلمہ کفر کے قریب بندے کو لے جاتی ہے، تو لہذا اس چیز سے نا احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس سے آگے آ جاتا ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار۔ کچھ ایسے دانشور ہیں تو بیوقوف، لیکن اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں کہ فرشتے ہیں ہی نہیں،
اور کچھ دانشور ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے صرف نیکی کی قوت کا نام ہے، فرشتے کوئی جسمانی وجود جو ہے نا وہ ایک وجود نہیں رکھتے ہیں، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہاں نیکی کو ہم جو ہے نا وہ فرشتہ کہہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ فرشتہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ یقین رکھنے والا دار اسلام سے پکا خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب کئی قرآن کی آیات اور کئی احادیث مبارکہ، کئی قطعی نصوص کا اب وہ انکار کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ میں فرشتوں کو مانتا ہی نہیں کہ فرشتے ہیں بھی، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، یا کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ یہ ایک صرف نیکی کا نام ہے، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اور کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، تو اب جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے جو ہے نا وہ نص قرآنی کا انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نص قرآنی کے اندر کئی آیات مبارکہ ہیں جو کہ فرشتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ دال ہیں، فرشتوں کے بارے میں دلالت کر رہی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بولا کہ سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو فرشتے جو ہے نا یہ بھی اپنا وجود بھی رکھتے ہیں، اور ان کا وجود بے شک ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان بالغیب اسے ہی کہتے ہیں کہ فرشتے بہرحال موجود ہیں۔ فرشتوں کا انکار بالکل بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، انکار کرنے والا دار اسلام سے جو ہے نا وہ خارج ہو جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوبارہ لے جاتا ہوں اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو میں زمین کے اندر نا اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اب خلیفۃ اللہ فی الارض کا جو تاج سجا ہے نا وہ فرشتوں کے سر کے اوپر نہیں سجا، خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج سجا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سر کے اوپر ہی سجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ یہ تاج سجا، تو اس کے ساتھ ہی انہیں اشرف المخلوقات کہہ دیا گیا۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، رب کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے افضل ترین یہ انسان ہی ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل انسان ہے۔ سجدہ ہمیشہ اس کو کیا جاتا ہے جو تم سے افضل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اٹ مینس کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی بتا دیا کہ یہ جو انسان میں نے تخلیق کیا یہ تم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر فرشتے انسان سے افضل ہوتے تو پھر الٹا اس کا حکم ہو سکتا تھا کہ اللہ آدم کو بولتا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بولا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تو اس سے یہ ایک ہمیں جو ہے نا وہ چیز سامنے آ گئی کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، انسان فرشتوں سے کب افضل ہے؟ کہ جب وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کے اوپر موجود ہو۔ خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام یہاں پر موجود ہے، اب فرشتے اس سے نیچے ہیں، انسان کا مقام اوپر ہے۔ کیا ہے خلیفۃ اللہ فی الارض؟ کہ وہ زمین کے اندر اللہ کا نائب ہے، زمین کے اندر اللہ کی نیابت اس کے ہاتھ کے اندر آئی ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان نے اپنے آپ کو اتنا پستی کے اندر گرا دیا کہ وہ فرشتوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب یہاں پر جو انسان ہے نا اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، اس کے حوالے سے ہم یہی بولیں گے کہ یہ فرشتے اس انسان سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے اپنے آپ کو خود نیچے گرا دیے ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ اٹھ آ کے اپنے آپ کو دوبارہ یہاں پر لے آئے، دوبارہ اس مقام کے اوپر آ جائے، خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کے اوپر آ جائے، تو اب جو ہے نا وہ فرشتوں سے انسان افضل ہو جائے گا۔ اب جو خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کے اوپر آتا ہے تو اب یہاں سے اسرائیل بھی آئے گا نا، تو ہاتھ باندھ کے کہے گا حضور جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح کو قبض کر لوں۔
تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے آگے سے تھپڑ مارتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آنکھ کا جو ہے نا وہ یہ ڈیلا ہے نا یہ باہر نکل آتا ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ڈیلا ہاتھ کے اندر رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں، تو رب العالمین جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک فرما دیتا ہے۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ افضل ہو جائیں گے فرشتوں سے تو پھر فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے آپ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہاں پر یہ بات آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ انسان ہی افضل ہے فرشتوں سے، لیکن بدقسمتی سے انسان اپنے مقام سے نیچے گر گیا ہے، انسان اپنے مقام سے نیچے آ گیا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے کہ شکایت ہے مجھے یارا خدا مندان مکتب سے کہ شاہی بچوں کو دے رہے ہیں سبق خاک بازی کا، کہ انسان شاہین تھا، اس کی پرواز فرشتوں سے بھی اوپر تھی، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھا۔ ایک خلیفۃ اللہ فی الارض کو سبق کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ خاک بازی کا، پیسے کمانے کا، نوکری کرنے کا۔ اس وقت جتنی بھی تعلیم ہے ساری کی ساری اس چیز کے محور کی طرف گھوم رہی ہے کہ ہم نے پیسہ زندگی کے اندر کمانا ہے تو کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ بھائی انسان تو افضل ترین تھا، یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے کثیرہ احادیث موجود ہیں کہ رب کی نظر میں ردی ترین، فضول ترین چیز، حقیر ترین چیز یہ دنیا کا مال ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو یہ دنیا کا مال حقیر ترین ہو، لیکن اس کی نائب کی نظر میں یہ دنیا کا مال ہر چیز سے بڑھ کے ہو جائے، اللہ سے بھی آگے ہو جائے۔ اب اللہ کو بندہ پسے پش ڈال دے اور اس مال کو جو ہے نا وہ بندہ آگے کر لے، تو اب پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اس مقام کے اوپر آ جاتا ہے تو بندہ وہاں سے اٹھا کے تو نیچے حق بازی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو امت کے اساتذہ ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، جو خداوندان مکتب ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ انسان کو یہ بتائیں کہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ دنیا کا مال کمانا یہ تو تیرے در کی ایک لونڈی ہے، یہ دنیا کا مال تو تیرے در کی لونڈی ہے، خود بہت تیرے پاس آئے گا، لیکن تجھے اپنا مقام نہیں بھولنا چاہیے، تیرا مقام خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہے۔ کام ضرور کرو، جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے ورک کیا ہوا ہے، سب نے کام کیا ہوا ہے، القاسم و حبیب اللہ یہ حدیث پاک موجود ہے، کام کرنے سے میں روک نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی الائنمنٹ سیدھی ہونی چاہیے۔ کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے مال کمانا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو جب خاک بازی کا سبق اس نے پڑھا ہے نا تو وہ خلیفۃ اللہ فی الارض سے نیچے آ گیا ہے۔ اب اسرائیل آتا ہے، نہ پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے، انسان کی جان لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کی یہ جرت نہیں ہے کہ جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جو ہے نا وہ جان نکال کے لے جائے، کیونکہ یہ حضرت انسان وہ ہے کہ جس کو اسرائیل نے بھی سجدہ کیا ہوا ہے، جس کو جبریل نے بھی سجدہ کیا ہوا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں انسان جو ہے نا وہ فرشتے سے افضل ہی ہے، لیکن انسان نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دیا ہوا ہے، خاک بازی کے اندر ہو کر جو ہے نا وہ زمین کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حالانکہ رب نے اس کو جو ہے نا وہ انتہائی عروج، انتہائی اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ شیطان کون تھا؟ کیا شیطان جو ہے نا وہ ایک فرشتہ تھا یا ایک جن تھا؟ کیا تھا کیا نہیں تھا؟ تو بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ ایک جن ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ وکانا من الجن، شیطان جنات میں سے تھا۔ خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا ساری کی ساری مخلوقات کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ چاہیں تو اللہ کا حکم مانے، چاہیں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی من مانی کرے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتباع کریں، سرنڈر کریں، اس کو جو ہے نا وہ اوبے کریں، سوائے انسان کے اور جنات کے۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں انسان اور جنات جن کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہوا ہے، چاہو تو میری بات مانو، چاہو تو میری بات کا انکار کر دو۔ اگر میری بات مانو گے،
جنت دوں گا، اگر نہیں مانو گے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو انسان اور جن، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو یہ اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کے حکم کی تابے داری کریں، چاہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیں۔ اللہ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ تو اب جو چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، تو اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کا پتہ یہ چل گیا کہ جو فرشتہ تھا وہ رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، وہ سجدے کے اندر گر گیا۔ اور جو فرشتہ نہیں تھا اسی نے بولا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ما مانا کا اللہ تسجد اس امرتک، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ جتنا بھی کلام ہو رہا ہے نا، تو یہ اس سے ہو رہا ہے جو کہ فرشتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو یہ بھی سجدے کے اندر گر چکا ہوا ہوتا۔ تو اب قرآن نے اس مسئلے کو خود حل فرمایا کہ وکان من الجن، کہ شیطان جو ہے نا یہ جنوں میں سے ایک تھا، یہ جنات میں سے ایک تھا۔ اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ فرشتوں کے پاس کیا کر رہا تھا، کہ رب تو کہتا ہے کہ اذ قلنا للملائکہ، میں نے ملائکہ کو حکم دیا۔ اب حکم ملائکہ کو دیا ہے تو شیطان ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو عزیز ساتھیو، جنات میں سے شیطان ایک ایسا جن تھا کہ جس نے رب کی عبادت بہت زیادہ کر کے رب کو راضی کیا ہوا تھا۔ میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا، باقی جنات نے خلاف ورزی کی، پھر شیطان نے جو ہے نا وہ سب سے آگے نکل کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی عبادت سب سے زیادہ کی۔ تو جنوں میں سے جو عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت گزار جن تھا نا، سب سے زیادہ عابد جن تھا، وہ شیطان تھا۔ اس کا نام اصل میں ہے عزازیل، اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام عزازیل ہے۔ تو اب یہ جو عزازیل ہے، یہ رب نے کی، اس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ رب نے اس کو اٹھا کے فرشتوں کا جو ہے نا وہ استاد بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تو اب یہ تھا جن، لیکن یہ فرشتوں کی جماعت کے اندر تھا، فرشتوں کا سردار بن کے رہ رہا تھا۔ اور اب اس سرداری، یہ جو رب نے اس کو جو ہے نا وہ مقام دیا، اب اس مقام کے اوپر یہ ناشکری کر بیٹھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا۔ اب اس کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اس بندے کو لے ڈوبا۔ تو عزیز ساتھیو، شیطان کے حوالے سے میں یہ بات کی کہ شیطان جو ہوتا ہے یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ جنوں میں سے ہے۔ فرشتے کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ فرشتے جو ہے نا یہ نہ تو مرد ہوتے ہیں نہ ہی عورت ہوتے ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار ہم نہیں کر سکتے، فرشتوں کی گستاخی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے مختلف امور ہیں جو رب کی طرف سے تفویض شدہ ہیں، اور وہ اپنے اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی غلطی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔